ٹائمز کی نیوز بلیٹن میں آپ کا سواگت ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ منور عالم۔ آج کی اس نیوز بلیٹن میں بات ہوگی چھتیس گڑھ میں ہوئے نوجوانوں پر حملے کی، طلاق کے خلاف جاری احتجاج کی۔ ہم بتائیں گے دارالعلوم دیوبند میں رابطہ مدارس کے اجلاس کی تفصیل اور سپریم کورٹ سے انصاف ملنے کے بعد پریس کانفرنس کر کے ڈاکٹر ہادیہ نے کیا بتایا۔ چھتیس گڑھ میں آج ایک مرتبہ پھر نکسلیوں کا ایک حملہ ہوا اور اس حملے میں 8 جوان شہید ہو گئے جبکہ 2 زخمی ہیں۔ اس واقعے کے بعد کانگریس نے بی جے پی پر سخت تنقید کرتے ہوئے نریندر مودی کی داخلہ سیکورٹی پالیسی پر سوال نشان کھڑا کر دیا ہے۔ طلاق بل کے خلاف پورے ملک میں احتجاج کا سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ تقریباً ہندوستان کے 100 شہروں میں خواتین اپنا احتجاج درج کرا چکی ہیں۔ اس طرح کا ایک بڑا احتجاج آج بہار کے مدھوبنی میں منعقد ہوا، جس میں ذرائع کے مطابق 4 لاکھ سے زائد عورتوں نے حصہ لیا۔ پرامن مارچ میں خواتین نے مدھوبنی کے ڈی ایم کو ایک میمورنڈم سونپ کر یہ مطالبہ کیا کہ طلاق بل خواتین کے حقوق کے خلاف ہے۔ اس بل سے مسلم فیملی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ شریعت میں بھی مداخلت پر یہ بل مبنی ہے، اسی لیے حکومت سے اسے واپس لینے کی بات کہی گئی ہے۔ سپریم کورٹ سے انصاف ملنے کے بعد کیرلا پہنچی ڈاکٹر ہادیہ نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک پریس کانفرنس کیا۔ اس موقع پر ڈاکٹر ہادیہ نے کہا کہ عدالت کے اس فیصلے سے وہ بے حد خوشی کا اظہار کرتی ہیں۔ اب میں اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکوں گی۔ پریس کانفرنس میں ڈاکٹر ہادیہ نے یہ بھی کہا کہ ان کے اہل خانہ نے اسے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ اس دوران انہیں کافی استحصال سے گزرنا پڑا، تشدد بھی کیا گیا اور کئی طرح سے مشکلوں اور پریشانیوں سے بھی انہیں گزرنا پڑا۔ صحافیوں کے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر ہادیہ نے کہا کہ وہ بطور مسلمان زندگی گزارنا چاہتی تھی، اسی لیے سپریم کورٹ گئے۔ اس موقع پر انہوں نے قانونی مدد کرنے کے لیے پاپولر فرنٹ آف انڈیا اور نیشنل وومن فرنٹ کا بھی شکریہ ادا کیا۔ 2019 کے پیش نظر کانگریس نے اپنی تیاری بہت زیادہ تیزی سے شروع کر دی ہے۔ یو پی اے کی چیئرپرسن سونیا گاندھی بی جے پی کی قیادت والے این ڈی اے کے خلاف ایک وسیع پیمانے پر محاذ تیار کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ ذرائع کے مطابق حزب اختلاف کی 19 پارٹیوں کے رہنماؤں کو ڈنر پر بلایا گیا ہے۔ اس میں سماجوادی پارٹی کے لیڈر رام گوپال یادو، AIUDF کی مولانا بدرالدین اجمل، پرفل پٹیل، این سی پی لیڈر شرد پوار، فاروق عبداللہ سمیت 19 پارٹیوں کے لیڈر شامل ہیں۔ دارالعلوم دیوبند میں رابطہ مدارس کا اجلاس مکمل ہو گیا۔ دو روزہ اجلاس میں ہندوستان بھر کے مدارس کے ذمہ داروں نے شرکت کی اور مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا۔ رابطہ کے اجلاس میں دارالعلوم دیوبند نے تمام مدارس کو قانونی اور کاغذی سطح پر مضبوط رہنے کی تلقین کی۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم نعمانی نے خطبہ صدارت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مدارس اسلامیہ کو گہرائی سے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اپنی تحفظ کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے کچھ انقلابی قدم بھی اٹھانا چاہیے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی بات بھی کہی ہے۔ اس سے پہلے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ اجلاس میں نصاب تعلیم اور صنعت پر بھی بات کی جائے گی، لیکن اس پر ابھی کوئی فیصلہ نہیں سنایا گیا ہے۔ بابری مسجد رام جنم بھومی تنازع پر کل 14 مارچ سپریم کورٹ میں سماعت ہوگی۔ اس سے پہلے 8 فروری کو سماعت ہونی تھی، لیکن کچھ دستاویزات کے ٹرانسلیٹ کا کام نامکمل ہونے کی وجہ سے اسے 14 مارچ کی تاریخ طے کی گئی تھی۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اور جمعیت علماء ہند کا کہنا ہے کہ اب وہ پوری طرح سے تیار ہیں۔ برطانیہ میں ایک پرچہ گردش کر رہا ہے جس میں عوام سے 3 اپریل کو پنش ا مسلم ڈے کے طور پر منانے کی بات کہی جا رہی ہے، یعنی مسلمانوں کو سزا دینے کا دن منانے کی بات کہی جا رہی ہے۔ یہ پرچے لوگوں کو ڈاک کے دوارا بھیجے جا رہے ہیں۔ اس پرچے میں لکھا ہے کہ انہوں نے تمہیں زخمی کیا ہے، انہوں نے تمہارے پیاروں کو تکلیف پہنچائی ہے، وہ تمہاری تکلیف اور سردرد کی وجہ بنے، تم اس کے جواب میں کیا کرو گے؟ انگلینڈ میں لندن، یارکشائر اور مڈلینڈز کے علاقے کے رہائشیوں نے ایسے خطوط ملنے کی اطلاع دی ہے۔ پولیس نے ان خطوط کو غلط نیت سے تحریر شدہ قرار دیا ہے۔ اینٹی ٹیررزم کا کہنا ہے کہ ہم اس کی تحقیق کر رہے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، تو دیجیے اجازت اور اپنا خیال رکھیے۔